تیرا چہرہ تیری آنکھیں، تیرا چہرہ تیری آنکھیں، بھول کب پائے حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا پائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئے حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا پائی حسین، بس میں گھبرا عید خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرا عید خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا پائی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا
کوئی نہ کہے سکینہ سے مر گئے عباس، کوئی نہ کہے سکینہ سے مر گئے عباس، چیدی جو مشق سکینہ بکھر گئے عباس، کوئی نہ کہے سکینہ سے مر گئے عباس، درِ خیام پہ رو کے جان دے گی، درِ خیام پہ رو کے جان دے گی، کسی نے کہہ دیا جا کر جو مر گئے عباس، کوئی نہ کہے سکینہ سے مر گئے عباس، بڑی امیدوں سے بھر کر چلے تھے مشرقی ذات، بڑی امیدوں سے بھر کر چلے تھے مشرقی ذات، لگا جو تیر بہاد مر گئے عباس، کوئی نہ کہے سکینہ سے مر گئے عباس، نہ جانے کتنی امیدیں تھیں پیاسے بچوں کی، نہ جانے کتنی امیدیں تھیں پیاسے بچوں کی، کسی نے پانی نہ مانگا جو مر گئے عباس، کوئی نہ کہے سکینہ سے مر گئے عباس، کبھی رضا پہ کبھی بازوؤں پہ ڈالی نظر، کبھی رضا پہ کبھی بازوؤں پہ ڈالی نظر،
جہنم اس پہ حرام ہوتی ہے جو عشق علی میں مرتا ہے. وہی کہیے جو کہا.
لیکن قرآن کہتا ہے خسرہ الدنیا
رکھی جاتی ہے، جب کوئی بنا رکھی جاتی ہے اور دیوار تیار کی جاتی ہے، اگر اس دیوار میں ایک اینٹا ٹیڑھا ہو جائے تو پوری دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ ایک اینٹا کا ٹیڑھا ہو جائے تو پوری دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اب لاکھ مستری ہتھوڑے سے اس اینٹے کو سیدھا کرتا رہے، لیکن وہ دیوار سیدھی ہونے والی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اسلام میں کچھ ٹیڑھے تین اینٹیں کو رکھ دیا گیا، جب وہ کیسے سیدھی ہوگی؟ جب دیوار سیدھی نہیں ہو سکتی تو اسلام کیسے سیدھا ہوگا؟ یہ حال تو وہی والے ہو گئی جب چند اندھوں نے ہاتھی دیکھنے کی بات کہی تو انہیں لے جایا گیا، انہوں نے دیکھا، اپنے مطابق فیصلہ کیا کہ مثلاً ہاتھی ایسا ہوتا ہے، ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس طریقے سے اندھوں نے اپنے مطابق جو چیز ہاتھ میں آئی اس اعتبار سے فیصلہ کیا کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے، ہاتھی ایسا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اسلام بھی کچھ اندھوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، جیسی چاہے تبدیلی پیش کی۔ ایک اور سلوات کہتے بنا محکم ہونی چاہیے، اگر نیو مضبوط نہ ہو تو دیوار بھی مکمل مضبوط نظر نہیں آئے گی، مضبوط نہیں ہوگی، نیو مکمل ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو دین کی، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں میں ایک چیز کا نام ہے ولایت، ایک چیز کا نام ہے ولایت۔ یاد رکھیے، جس طریقے سے ایک دیوار بغیر سیدھے رکھ کے بنائی ہوئی ایک مکمل دیوار مکمل نہیں ہو سکتی، سیدھی دیوار نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے اگر ولایت نہ ہو تو دیوار سیدھی نہیں، بلکہ لفظوں کو بدل دو، اگر چاہیے دیوار سیدھی ہو تو اہل بیت علیہ السلام کے دعوت کو پکڑنا پڑے گا۔ ایک سوال پڑے کہا کہ دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد ولایت ہے، اگر یہ ولایت نہ ہو تو اسلام کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام کو مکمل کرنا ہے تو ولایت ہونی چاہیے۔ کہ دین کامل نہیں ہو رہا تھا جب تک ولایت کا اعلان نہیں ہوا، دین رکا رہا۔ کہا کیسے؟ کہا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے کہا کہ رسول پیغام کو پہنچا دو، اگر پیغام نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ اب مجھے نہیں معلوم اللہ کیا کہلوانا چاہ رہا تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوگا جب تک تم علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرو گے، یعنی علی کی ولایت پر دین مکمل ہوا ہے۔ تو اگر علی نہ ہوتے تو دین مکمل نہ ہوتا، تو علی کی ولایت پر اگر دین مکمل ہو گیا، اب اگر کوئی درمیان میں آ جائے تو یاد رکھیے وہ شخص وہ ہوگا جو خسرت دنیا والآخرہ ہوگا۔ لہذا ولایت وہ ہے جس کے ذریعے سے دین مکمل ہوا، اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا
کوئی ایسا بچا نہیں ہے جس طریقے سے جو بچا نہیں ہے جو شیطان کی ولایت میں نہ ہو سوائے اہل بیت علیہ السلام کے۔ اللہ یہ کہہ رہا کہ ولایت شیطان میں کوئی بچا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک وہ شیطان جو جنوں میں ہوا کرتا ہے، ایک وہ شیطان جو انسانوں میں ہوا کرتا ہے۔ تو ولایت کے دائرے سے جو خارج ہو جائے، اگر خارج ہو جائے تو وہ انسان تو نظر آئے گا لیکن باطن شیطان سے بڑا نظر آئے گا۔ ایک صلوات ہے محمد لہذا ضرورت ہے ولایت کی۔ ایک اور سوال ہے ولایت کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اس مقام پر لا کر چھوڑا تھا کہ شہاب الدین تفتزانی نے جو شرائط امامت کے بیان کیے تھے، سب سے پہلی شرط انہوں نے بیان کی تھی کہ مکلف ہونا چاہیے، دوسری شرط بیان کی تھی کہ عادل ہونا چاہیے، تیسری شرط جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ آزاد ہونا چاہیے۔ آزادی ہے تو کامیابی ہے، اگر آزادی نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے، اگر آزادی ہے تو امامت ہے، اگر آزادی نہیں ہے تو امامت نہیں ملے گی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آزاد ہونا چاہیے، لیکن جناب فاطمۃ الزہرا کی بیٹی جناب زینب نے جب اعلان کیا یزید کے حوالے سے تو ایک جملہ کہا تھا، یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ کے بیٹے تمہاری حیثیت کیا ہے تو تم ہمارے خلاف بولو۔ انہوں نے کہا کہ آزاد ہونا چاہیے۔ تو آزادی کسے کہتے ہیں؟ کہا سنو، آزادی اسے نہیں کہتے ہیں جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، آزادی اسے نہیں کہتے جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، آزاد اسے کہتے ہیں جو دل کا آزاد ہو، آزاد اسے نہیں کہتے جو دنیا کی رنگین گٹھریوں کے جال میں پھنس ہے، اسے آزاد نہیں کہتے۔ آزاد اسے کہتے ہیں جس کا دل آزاد ہو، جس کا قلب آزاد ہو۔ اگر آزادی کا مظاہرہ دیکھنا ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں لیکن دل کا آزاد ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں لیکن قلب کا آزاد ہے، آزاد اسے کہتے ہیں۔ آزاد اسے نہیں کہتے ہیں جو دنیا کے دلدل میں پھنسا ہو، دنیا کے مال و دولت میں پھنسا ہو۔ امام علی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کہ دیکھو ہماری نگاہ میں یہ دنیا اتنی ذلیل ہے، اتنی ذلیل ہے، اتنی ذلیل ہے کہ اگر کوئی ایک کوڑی مثال دی ہمارا اتنی ذلیل ہے کہ ایک کوڑی انسان ایک ہڈی کو لے اور اسے چبا کر پھینک دے تو ہماری نگاہ میں یہ دنیا اس ہڈی کے مانند ہے۔ تو جو علی اس دنیا کو اس ہڈی کے مانند سمجھے جسے کوڑی چبا کر پھینک دے تو وہ علی اس معاملے میں سمجھ رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد
کا ہونا ضروری ہے تو یہ مرد ہونے کی قید کیوں لگائی؟ مرد ہونے کی قید کیوں لگائی؟ شاید مرد ہونے کی قید اس لیے لگائی ہے کہ کچھ لوگ تھے جن کے نہ مرد ہونے کا ہمیں اور آپ کو یقین ہے، کچھ لوگ تھے جن کے نہ مرد ہونے کا ہمیں اور آپ کو یقین ہے کہ جب رسول اسلام بلا رہے تھے جہاں سب بھاگ گئے تھے خلافت کے دعوے دار اولیاء اور دونیا وہ بھی بھاگ گئے تھے، بس تاریخ نے ایک جملہ لکھا، یہ بھاگے اتنا دور بھاگے کہ جب واپس آئے تو آنے میں 3 دن لگ گیا۔ 3 دن لگ گیا، لہذا مرد کی قید لگائی ہے کہ مرد ہونا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خلافت کی بھیڑ میں کچھ ایسے تھے جنہیں ہمیں اور آپ کو یقین ہے کہ وہ مرد نہیں تھے، اگر ہوتے تو رسول اسلام خیبر میں اعلان نہ کرتے بابا تو کیا رسول اللہ جو گئے تھے 45 دن تک وہ مرد نہیں تھے، کہاں ہوتے تو دیتا نہ دینا اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی مرد ہے واقعی مرد ہے ثابت قدم ہے تو وہ ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ وہ ہے ذات علی ابن ابی طالب، مرد کی شرط لگائی ہے، لہذا مولا کے چاہنے والے اگر مولا کے ساتھ رہے تو مولا کی بعض صفتوں کو اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ جس کی مولا پرورش کرے وہ یا تو فقیر نکلتا ہے یا تو عالم نکلتا ہے۔ آپ نے جناب قمر کے حوالے سے سنا ہوگا، یہ قمر کون ہے؟ مولا نے اپنے چاہنے والوں کا ہر کام بانٹ رکھا تھا، لیکن جب کبھی تلوار سے فیصلہ کرنے کی بات ہوتی تھی تو جناب قمر کو بلاتے تھے کہ تلوار لے آؤ، تلوار لے آؤ، تو ہر صحابی کا کام بٹا ہوا تھا۔ میں نے بہت پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دربار خلافت میں ایک مسئلہ پیش ہوا، اور جب مسئلہ پیش ہوا مسئلہ یہ تھا کہ 2 شخص تھے، ایک کہہ رہا تھا میں آقا ہوں، دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں غلام ہوں۔ ایک دوسرے کو آقا اور دوسرا پہلے کو غلام کہہ رہا تھا، بات واضح نہیں ہو رہی تھی کہ آقا کون ہے غلام کون ہے، مسئلہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو دربار خلافت میں آ گئے، کہا اس مسئلے کو حل کرو۔ اب وہاں مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھ گئے، پہلے سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم میں آقا کون ہے، تم میں غلام کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آقا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں آقا ہوں۔ ہر ایک آقا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو خلافت نے بڑھ کر یہ کہا کہ اچھا تم ہر ایک کو آقا کہہ رہے ہو تو ایسا کرو کہ قسم کھا جاؤ، جو قسم کھا جائے گا وہ آقا ہوگا، جو قسم نہیں کھائے گا وہ آقا نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے ایک فوراً اٹھا، کہنے لگا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آقا ہوں۔ دوسرے نے دیکھا کہ پہلا قسم کھا رہا تو میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، اس نے بھی فوراً کہا کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں آقا ہوں۔ تو اب قسم کے ذریعے سے مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تب انہوں نے کہا کہ کوئی شاہد ہے اس مسئلے پر، کوئی گواہ ہے؟ تو اب شاہد بھی نہیں، گواہ بھی نہیں، ہر ایک دوسرے کو آقا کہہ رہا ہے، کوئی غلام بننے کے لیے
تیار نہیں ہے، تو مسئلہ واضح ہو نہیں رہا تھا، تو دربار خلافت کے آدمی اٹھے اور اس در پر گئے جہاں ہر روز مسئلہ حل ہوا کرتا تھا۔ علی کے دروازے پر آ گئے، پتا چلا کہ علی نہیں ہے، معلوم کیا کہ مسجد میں ہے، تو چند افراد مسجد میں آ گئے اور یہ مسئلہ علی کے سامنے پیش کیا گیا۔ مولا کائنات نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ آقا ہے، دوسرا کہنے لگا کہ یہ آقا ہے، یعنی پورا دونوں میں ہر ایک آقا بننا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ تو امام نے کہا کمبر جاؤ مسجد میں تو سراغ کرو، مسجد میں سراغ ہوا، دونوں کی گردنیں مسجد میں سراغ میں ڈال دی۔ اب میرے مولا بیٹھے ہوئے کافی دیر گزرنے کے بعد دربار خلافت کے افراد آئے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ مولا فیصلہ کب سنائیں گے، مولا فیصلہ کب سنائیں گے۔ کافی دیر گزر گئی، فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ آخر میں پوچھا مولا فیصلہ تو کیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے مولا نے کہا کمبر تلوار لے آؤ، کمبر تلوار لے آؤ، اور ان میں سے جو غلام ہے اس کی گردن مار دو۔ جیسے ہی یہ چولا غلام نے سنا فوراً اپنی گردن مسجد سے باہر نکال لی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر امامت فیصلہ کرے، ولایت فیصلہ کرے، چور بھی ہوگا غلام بھی ہوگا، فوراً پتہ چل جائے گا کہ وہ جیسے میرے مولا نے کہا کہ غلام کی گردن مار دو، غلام ڈرا، غلام سہما، ایک مرتبہ اپنی گردن کو باہر نکال لیا۔ ایک سوال پڑے گردن کو باہر نکال لیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جسے میرے مولا نے حکم دیا تھا جانتے کمبر نہیں تھے کہ اس میں غلام کون ہے، آقا کون ہے؟ کیوں؟ اگر معلوم ہوتا تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ کمبر کو ظاہراً معلوم نہیں ہے اور ولی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ جاؤ گردن کاٹ دو۔ غلام کے گردن کی بات کر رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں۔ تو جسے حکم دیا جا رہا ہے اسے خود نہیں معلوم اس میں آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ میں یہ کہوں گا اگر علی کہہ دے غلام کی گردن کاٹ دو تو یاد رکھو جو علی کے ساتھ رہے گا وہ اتنا ضرور جان جائے گا کہ غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ یاد رکھو اگر اس وقت بھی کمبر کی تلوار چلتی تو غلامی کے گردن پر چلتی، کیونکہ یہ مولا علی کے ساتھ رہنے کا اثر ہے کہ جو علی کے ساتھ ہو جائے وہ عالم بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے۔ یہ وہی کمبر ہے جو فرماتے ہیں حجاج نے پوچھا کمبر تو اپنے مولا سے زیادہ محبت کرتے ہو نا، اپنے مولا کی فضیلت بیان کرو۔ کمبر نے کہا کہ اگر میں اپنے مولا کی فضیلت بیان کروں تو تم سن نہیں سکو گے۔ کہا بھلے بیان کرو۔ تو کمبر نے مولا کی فضیلت بیان کرنی شروع کی۔ سأل الحجاج کمبر مولا علی علیہ السلام من، کہا تمہارا مولا کون ہے؟ ایک مرتبہ جناب کمبر یہ کہتے ہیں نا مولا من ضربہ بالسیفین، میرا مولا وہ ہے جو دو تلواروں سے لڑا، وطعنا بالرمحین، میرا مولا وہ ہے جو دو نیزوں سے لڑا۔ بھائی سوال یہ ہے کہ کمبر کہہ رہے ہیں ضربہ بالسیفین، دو تلواروں سے لڑے، تو میرا مولا کون سا مقام تھا کہ جہاں دو تلواروں سے لڑے؟ کہا جنگ صفین کا نظارہ دیکھو، جب علی علیہ السلام کے
تاریخ نے لکھا علی نے اس طریقے سے جنگ کرنی شروع کی ایسا لگ رہا تھا جیسے چکی سے آٹا گر رہا ہو اس طریقے سے سر جدا ہو رہے تھے تو دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے میرے مولا لڑ رہے تھے اسی اسنا میں کسی نے پڑھ کر کہا مولا اب ہم میں اتنی قوت نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ سے لڑ سکے لہذا کسی اور کو بھیجیے اب مولا نے سنا کہ کسی اور کو بھیجیے مولا واپس آئے اور آنے کے بعد خیمے سے ایک شخص کو بھیجا جو چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہے اسی گھوڑے پر سوار ہوا جس گھوڑے پر علی تھے ایک مرتبہ میدان صفین میں آیا تلوار لیا لڑنے کا انداز وہی تھا جیسے علی لڑ رہے تھے زیر کرنے کا انداز وہی تھا جیسے علی کر رہے تھے جیسے علی لڑ رہے تھے ایک مرتبہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا مولا آپ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے آپ سے لڑنے کی قوت نہیں ہے کسی اور کو بھیجو تو ان لوگوں نے پلٹ کر کہا مولا چہرے پر نقاب ڈال کر پھر دوبارہ واپس آ گئے میرا مولا خیمے میں بیٹھا ہوا تھا جیسے ہی جملے کو سنا ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے ان لوگوں نے دیکھا وہ جو جنگ کر رہا ہے وہ ابھی علی ہے جو خیمے سے باہر یہ بھی علی ہے میں کہوں گا تم مسحرین نہ تھے ورنہ چکر میں پڑ جاتے کہ اسے خدا کہوں کہ اسے خدا کہوں لہذا ضربہ بالسیفین میرا مولا وہ ہے جو وہ تلواروں سے لگا بس ذرا آج 7 محرم ختم ہونے والی ہے آج جناب آسو کا مصائبہ مسلسل سنتے آ رہے جو 3 جملے جناب قاسم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں جناب قاسم سب سے پہلے ان میں پروا کی خدمت میں آئے گا اما چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے اما کچھ کریے کہ چچا مجھے مرنے کی اجازت دے تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ ان میں پروا سر پر چادر ڈالی قاسم کے بازو کو پکڑا خیمے سے باہر نکلی ایک مرتبہ میرا مولا کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا کہ انہیں پروا آ رہی ہے میرا مولا کھڑا ہو گیا انہیں پروا نے قاسم کو آگے بڑھا دیا میرے آقا اس قربانی کو قبول کیجیے آزادہ رو امام حسین نے کہا یہ میرے بھیا کی آخری نشانی ہے میں کیسے
اجازت دی، چچا نے اجازت دی، اب جناب قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے، مکتب میں آئے، شیر ہے فرزند حسن ہے جو بہادر بھی ہے اور لڑنے میں اس طریقے سے حملہ کر رہا ہے کہ کسی کو سامنے آنے کی جرأت نہیں ہے۔ ادواروں پر ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ جناب قاسم زمین پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے اور آنے کے بعد آواز دی، چچا المدد، چچا المدد، چچا ہماری نصرت کو آئیے، چچا ہماری مدد کو آئیے۔ اب مقتل یہ کہتا ہے کہ حسین باز شکاری کی طرح اتنی تیز چلے ہیں قاسم کے قریب پہنچنے کے لیے، ادھر سے حسین چلے ادھر سے عباس چلے، درمیان میں لشکر تھا، دیکھا عباس آ رہے ہیں، دیکھا حسین آ رہے ہیں، ایک مرتبہ فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اب جو فوجیں بھاگی ہے تو زمین پر قاسم کا جسم پڑا ہوا تھا، فوجیں بھاگ رہی تھی، گھوڑوں کی ٹانگ قاسم کے جسم پر پڑ رہی تھی، ہر ڈاک پہ یہ کہتے تھے چچا المدد، چچا المدد۔ مکتب یہ لکھتا ہے کہ حسین پہنچے، اس عالم میں پہنچے کہ قاسم کی روح نکل چکی تھی، قاسم کی روح نکل چکی تھی۔ اب جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو لیا، اس طریقے سے بغل گیر ہوئے اور مکتب سے قیامت حسینی کی طرف چلے ہیں، آخری جملہ قیامت حسینی کی طرف چلے ہیں۔ اب قاسم کے پیر زمین کربلا کو خط دیتے ہوئے جا رہے تھے، خط دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ قاسم کے پیر اتنے لمبے کیسے ہو گئے، اتنے لمبے کیسے ہو گئے۔ جب حسین نے سوار کیا تھا تو قاسم کا پیر اتنا چھوٹا تھا کہ گھوڑوں کی رکاب کو چھوٹا کرنا پڑا، لیکن آج حسین جو مقتل سے خیمے کی جانب لے جا رہے ہیں تو بغل گیر ہو کے اس طریقے سے لے جا رہے، پیر قاسم زمین کربلا کو خط دیتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ عزادارو، قاسم کے جسم پر اتنی ٹانپیں پڑی ہے کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی، جب ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے تو وہ حصہ کھنچ جاتا ہے۔ ہمارے قاسم جب حسین لے کر چلے ہیں تو زمین کربلا کو جناب قاسم کے دونوں پیر خط دیتے